والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سرے فکر ہے، سجدے میں قلم ہے۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سرے فکر ہے، سجدے میں قلم ہے۔ یہ راہ ہے باریک کے لغزش میں قدم ہے، خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا۔ فن تقریر اور خطابت میں کسی مقرر کا آئے روز نئے نئے موضوعات پر خطاب کرنا، لطیف جدید اور نئے موضوعات پر سخن کرنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقرر کی قابلیت، اس کے علمی ظرف، اس کی اہلیت پر اس کا دار و مدار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا دار و مدار صرف فضل ربی پر ہے۔ یہ عطا ہے پروردگار کی، جس کو کر دے، اس کی مرضی ہے، جس کو بھر دے، جس کو خالی کر دے۔ 13 سال ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے خطابت کرتے ہوئے، صرف اس علاقے میں 1000 سے اوپر میلاد کر چکا ہوں۔ اگر آپ یونیورسٹیز، فلسفے کے فورم، انٹلیکچوئل سوسائٹیز، انٹرنیشنل سوسائٹیز ان کو لے لیں تو غالباً میرے خطابات کی تعداد 2 سے 2500 ہوگی، اور ان میں سینکڑوں وہ مضامین ہیں، وہ موضوعات ہیں کہ جن پر بولنا تو درکنار، عوام کو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ یہ موضوعات ہیں بھی یا نہیں۔ آپ ایک دو جگہ آپ سے ہوا ہے ٹکراؤ؟ مشکل موضوعات مشکل کشا والے جانتے ہیں۔ لطیف موضوعات، مشکل پسندی اور الجھانے کو سلجھانا، یہ میرا شوق رہا ہے، لیکن واللہ آج تک ایک لفظ بھی اس لیے نہیں بولا کہ لوگ مجھے کچھ سمجھ لیں، نہیں، خدا کی قسم کبھی کوئی خطاب اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو اپنا آپ منوا لوں، بس ایک ہی شوق تھا کہ اس کو منوا لوں اور اس کے محبوب کو منوا لوں، بس۔ اگر کوئی نیت تھی تو صرف یہ کہ امت محمدی کی شعوری سطح بلند ہو، مصطفیٰ کے امتیوں کا علمی ظرف تراشا جائے، اور مصطفیٰ کے امتیوں کو اس انداز سے پروردگار اور مصطفیٰ کا تعارف کرایا جائے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اور بس دعا گو ہوں کہ پروردگار میری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ جو کہا خلوص نیت سے کہا، اور نیت قبلہ، نیت کیا چیز ہے؟ آپ دونوں کے ذوق کی نظر اور آپ کے بھی، نیت ایک ایسی چیز ہے اگر خلوص ہو تو ناکارہ سے ناکارہ چیز کے ساتھ بھی لگا دو تو سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سب سے قیمتی ہو جاتی ہے۔ ایسی دولت ہے، ایسا پارس ہے۔ ایک واقعہ پڑھا تھا تصوف کی ایک کتاب میں کہ ایک صاحب بہت غریب فقراء، لکڑہارا، لکڑیاں کاٹنے والا، ایک شیخ باکمال کا مرید ہو گیا۔ اب شیخ باکمال ایسے کہ ہندوستان کا بادشاہ بھی ان کا مرید، تمام وزراء بھی ان کے مرید، تمام عمراء بھی ان کے مرید، اور یہ لکڑہارا، غریب، فاقہ کشی میں رہنے والا مرید ہو گیا۔ اب جاتا تھا جمعے کے جمعے، دیکھتا تھا کہ بادشاہ آیا اور اتنا ہدیہ لے کے آیا، عمراء آئے اتنا ہدیہ لے کے آئے، وزراء آئے اتنا ہدیہ لے کے آئے۔ اس کے دل میں آیا کہ مرید تو میں بھی ہاں، میں بھی کچھ لے جاؤں۔ دل میں آیا، جیب میں ہاتھ لگایا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں، صرف کلہاڑا تھا کندھے پہ۔ جمعے کے لیے چلا، راستے میں درخت دیکھا،
اس کی چند شاخیں کاٹیں، ایک چھوٹا سا گٹھڑا بنایا اور اپنے کندھوں پر لاد کے گیا کہ شیخ کو لنگر کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ اور جب وہاں پہ پہنچا خانقاہ پہ تو پہلے لنگر کھانہ آتا تھا، اور جب دیکھا تو میلوں تک لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں، اور اس نے اپنے چھوٹے سے گٹھے کو دیکھا اور لرز گیا دل میں کہ بیڑا غر کے پر چلا۔ آگے دیکھا بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں، امراء وزراء آئے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب اور بیش قیمت ہدیے تحائف نذرانے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تب یہ کھڑا ہو گیا، گردن جھک گئی اور سوچنے لگا کہ جس کے مرید ایسے نذرانے لاتے ہیں، مجھ غریب فاقہ کش کہ اس لکڑی کے چھوٹے سے گٹھڑے کی کیا اوقات، بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار کے پھینک دوں اور شیخ کو ویسے ہی قدم بوسی کر لوں۔ یہ تو شیخ کے شایان شان ہے ہی نہیں میری ہدیہ۔ مگر ابھی سوچ رہا تھا، شیخ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی شیخ آئے، بادشاہ، امراء، وزراء سب آگے بڑھے اور اپنے ہدیات دینے لگے شیخ کو، اور شیخ کہنے لگے اپنے خلفاء کو، چلو یہ بھی جا کے لنگر خانے میں رکھ دو، یہ بھی جا کے لنگر خانے میں رکھ دو، اور نظر التفات نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو۔ اور جب اس کی باری آئی تو یہ لرزتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شیخ کے سامنے آیا اور گٹھڑا اتارا اور عرض کی کہ حضور میرے پاس تو بس یہی کچھ ہے، اور اگر پیر کامل ہو تو اس کی نظر چہروں سے اتر کر دلوں کے اندر روح کی سیاہی کو دیکھ لیتی ہے۔ اور سمجھ گئے، بھانپ گئے، اور سب بادشاہ وزراء کھڑے ہیں۔ خلیفہ کو بلایا، فرمایا کہ اے خلیفہ ادھر آؤ، لنگر خانے جاؤ، وہاں پر ہم نے ایک صندوق کالے رنگ کا رکھا ہے اور اس پر ایک موٹا تالا پڑا ہے، یہ اس کی چابی ہے، جاؤ اس کو کھولو، اور جب وہ کھلے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ خالی ہے، اور یہ لکڑیوں کا گٹھڑا میرے اس مرید کا اس صندوق میں رکھ دو، صندوق کو تالا لگا دو اور چابی مجھے واپس کر دو۔ جس دن میں مر جاؤں خلوص، جس دن میں مر جاؤں تو جس پانی سے میری میت کو غسل ہو اس کو ان لکڑیوں کے اوپر سیک لینا، ہو سکتا ہے اس کے خلوص کی بدولت ہم بخشے جائیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ ہے خلوص۔